باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم حاد صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، عشر ہادہ کی ہماری یہ تیسری مجلس بعنوان اوصاف ائمہ و اوصاف شیعہ مدرسہ زہرا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 مجالس میں صفت امام کو بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ اوصاف ائمہ میں سے جو پہلی صفت ہے وہ ہے علم، یعنی امام اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ الہی نمائندہ چاہے جس زمانے میں ہو علمی اعتبار سے سب سے باافضل ہوتا ہے۔ آج کی ہماری تیسری مجلس اسی عنوان کے تحت کہ جس میں ہم ایک نئی صفت کو بیان کریں گے، اور اسی لیے سورہ رات کی ابتدائی آیتوں میں سے آیت نمبر 7 کہ جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر، اے حبیب آپ ہی منذر یعنی نظارت دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے، عقاب کی نظارت دینے والے ہیں۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی مقرر ہے، انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ اے حبیب آپ ہی منذر ہیں، نظارت دینے والے، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی منتخب کیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو صفت بیان ہوئی ہر قوم کے لیے، جو اس کا رکھوالا ہوگا، جو اس کو مصیبت اور پریشانیوں سے نکالنے والا ہوگا، وہ ہے ہادی یعنی ہدایت یافتہ۔ ظاہر ہے جو خود ہدایت یافتہ ہوگا وہی دوسروں کو ہدایت دے گا، اس لیے جو خود گمراہی کی دلدل میں، ضلالت کی پستی میں مبتلا ہوگا وہ کیسے دوسروں کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اس لیے دوسری صفت جو ہمیں اوصاف ائمہ میں سے ملتی ہے وہ ہے ہدایت یافتہ ہادی، اور ایسا ہدایت یافتہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے کسی شخص سے ہدایت یافتہ نہ ہو، بلکہ اس کی ہدایت کا انتظام خود ذات رب العزت نے کیا ہو، جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور وہ ہادی جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ قوم کی ہدایت کے لیے، یعنی کسی ایک فرد، ایک قبیلے، ایک خاندان یا ایک قوم اور مذہب کے لیے نہیں، ایک جگہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کے لیے وہ ہادی ہوگا۔ اور یقیناً تعصب کی اینک کو دور رکھ کر اگر ہم باریک بینی سے اور دقت عقل سے دیکھیں، تاریخ کے وقت گردانی کریں، تو ہمیں یہ صفت ہادی من اللہ سوائے اہل بیت علیہم السلام کی کسی اور میں اتمم اور اکمل درجے کے اعتبار سے نظر نہیں آتی۔ یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل بھی۔ اس کی دلیل وہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ کس طرح سے آپ نے ہدایت کی
عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ میرے مولا نکلے مدینہ سے شہر کوفہ کے لیے. راستے میں ایک شخص اجنبی ملا، یعنی اجنبی اس اعتبار سے کہ وہ مولا کو نہیں جانتا تھا، وَإِلَّا مولا تو سب کو جانتے ہیں. ایک ایسا شخص ملا جو کہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مبغض اہل بیت، مبغض مولا علی. سوال کیا میرے مولا نے کہ تم بھی سفر کی حالت میں ہو، میں بھی سفر کی حالت میں ہوں، کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم ساتھ مل کر سفر کریں؟ اس سے ہماری سفر کی مشاکل بھی دور ہوں گی، تھکاوٹ بھی کم ہوگی، اور ہم ساتھ آسانی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ اس وقت کا جو سفر ہے وہ آج کے دور کے سفر سے بالکل مختلف، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیابان، ریگستان، صحرا اور ڈاکوں لٹیروں کا خطرہ اور دیگر مشاکل الگ. وہ شخص کہتا ہے کہ صحیح ہے، مجھے معلوم، مجھے یہ شرط منظور، یہ بات قبول ہے. پھر مولا متقیان اور وہ شخص، یہ بات ذہن میں رہے کہ جو واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک امام جو کہ ہادی من اللہ ہے وہ کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ کا مصداق یہ واقعہ. مولا متقیان نے سفر کی حالت میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی جب بھی کھانے کا مرحلہ ہو، کوچ کرنے کا مرحلہ ہو، آرام کرنے کا مرحلہ ہو، گو کہ تمام مراحل میں احسن طریقے سے اس کا ساتھ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص میرا دشمن ہے، میرا مبغض ہے اور مجھے نعوذ باللہ سب و شتم دے رہا ہے. اچھا وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ جو سامنے شخص مسافر ہے یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. یہ پورے راستے مولا علی علیہ السلام کو نازیبا انداز میں مخاطب کرتا اور کہتا کہ کوفے میں ایک گورنر ہے جو کہ ظالم ہے، نعوذ باللہ، جابر ہے، نعوذ باللہ، وغیرہ 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 وغیرہ. اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس وقت مولا متقیان جو کہ حقیقی جانشین خلیفہ رسول ہیں ان کے لیے ایک نامناسب ماحول اور ایک نامناسب فضا بنائی ہوئی تھی دشمن اہل بیت اور دشمن علی علیہ السلام کی جانب سے. مختلف پروپیگنڈے، مختلف وسوسے اور شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا کیے گئے کہ دیکھو مولا علی علیہ السلام ایک قاتل ہیں، ایک ظالم ہیں، ایک جابر حکمران ہیں، نعوذ باللہ. اور کس طرح سے میرے مولا نے، اللہ اکبر، رشک آتا ہے اپنے اوپر کہ جب ان واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم کیسے امام کے ماننے والے ہیں کہ سامنے والا مستقل سب و شتم کیے جا رہا ہے، نازیبا الفاظ کہے جا رہا ہے، اور ادھر سے رد عمل کیا ہے کہ مولا مسکرا کر جواب دیتے، مولا اس کی مشکل کو آسان کرتے، مولا اس کے ساتھ سفر میں اچھے طریقے سے پیش آتے. یہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. یہ واقعہ پیغام دے رہا ہے ہمیں جو کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آ رہا ہے اور اس وقت تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور اچھے کردار کے ذریعے سے اس کو پسپا کر سکتے ہو تو اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ سامنے والا یہ کہہ سکے، یہ کہہ بیٹھے کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا، جب یہ اتنا افضل ہے تو اس کا امام کتنا افضل ترین ہوگا. اور پھر جب شہر کوفہ آپ پہنچا، میرے مولا بجائے اس کے کہ سفر کو وہیں پر ترک کرتے اور کوفہ میں داخل ہوتے، ایک دفعہ اس مسافر کے ساتھ کچھ آگے بڑھنے لگے. یاد رہے کہ مولا متقیان کو کوفہ جانا تھا اور اس شخص کو بصرہ کی جانب جانا تھا. وہ شخص متعجب ہوا، تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ اے شخص، اے مسافر، اے ساتھی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں کوفہ جانا ہے؟ اور کوفہ تو آ کے گزر گیا، اب کیوں تم میرے ساتھ آگے چل رہے ہو؟ جانتے ہیں
میرے مولا نے کیا عظیم جملے ارشاد فرمائے، اور یہی وہ جملے تھے کہ جس جملوں کے ذریعے سے وہ مولا کا گرویدہ ہو گیا۔ میرے مولا نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اس لیے کچھ قدم آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ احترام سفر یہ ہے کہ مسافر کو منزل آنے پر نہ چھوڑ دو، بلکہ اس کے احترام میں چند قدم بڑھ کر اس کو رخصت کرو۔ اللہ اکبر! یعنی وہ زمانہ کہ جب انسان کے دل پتھر، جب انسان تلوار کے علاوہ کوئی زبان نہ سمجھے، جب نفسا نفسی اقربا پروری ہو، اور ایسے کریمانہ جملے، وہ بھی مولا علیہ السلام کے زمانی، پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا اے شخص، میں نے دیکھا حالت سفر میں، دوران سفر میں، اثناء سفر میں کہ تم مجھے کوئی عام انسان معلوم نہیں ہوئے۔ نماز کا وقت ہو، کھانے کا مرحلہ ہو، کوچ کا وقت ہو، تم مجھے دیگر لوگوں سے مختلف نظر آئے۔ اور کیوں نہ نظر آئے؟ اس لیے کہ نور الہی کا مظہر ہے، اس لیے کہ نمائندے الہی ہیں، اس لیے کہ جانشین رسول ہیں۔ تب میرے مولا نے فرمایا اے مسافر، میں وہی علی علیہ السلام ہوں جس کو تم پورے راستے سب و شتم کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک دفعہ بوکھلا گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ علی علیہ السلام ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام ظالم ترین انسان ہے، شقی القلب نعوذ باللہ انسان ہے، اور یہ کریمانہ جملے اور یہ رحم دل انسان۔ اور یاد رہے اس وقت مولا علی علیہ السلام کوفے کے گورنر تھے، چاہتے تو فوج کو طلب کر کے اس کا سر قلم کر دیتے، ارے بلکہ جو شخص خیبر کا در اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دے، اس کے لیے ایک شخص کی گردن تن سے جدا کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن جانتے تھے کہ یہاں پر ذوالفقار چلانے کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ ذات علی ابن ابی طالب کے اخلاق کے وار سے حملہ کرنے کا مرحلہ ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ اس طرح سے ہدایت کی کہ شخصیت باقی رہ گئی، اور شخص جو کہ ظالم صفت تھا وہ مر گیا۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کی طرف نگاہ کریں تو ہم اپنے داخلی مسائل، خارجی تو چھوڑ دیجئے، داخلی مسائل میں جب الجھنوں میں پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں، جب پریشانیوں میں گرفتار نظر آتے ہیں، اس کا سبب کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم نے جو ہدایت کا طریقہ جو مولا متقیان کی اس سنت کے مطابق تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اپنے جذبات، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر، اپنی عقلی قیاسات کی بنا پر ہم کہنے لگے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اس طرح سے ظالم کے ساتھ پیش آیا جائے، اس طرح سے ظالم کو رسوا کیا جائے، اس کی حد تک کو پامال کیا جائے، جبکہ ذات علی ابن ابی طالب کی سنت یہ ہے کہ دیکھو تمہارا ظالم، تمہارا دشمن ہی صحیح تمہیں برا بلا ہی کہہ رہا ہے، لیکن دیکھو اپنے اخلاق سے اسے پس پا کر دو۔ اور واقعہ بتلاتا ہے کہ آخر میں جب اسے معلوم ہوا کہ جو شخص میرے سامنے ہے یہ وہی شخص ہے جس کو نعوذ باللہ میں برا بلا کہہ رہا تھا، لیکن اس نے جواباً مجھے کچھ برا نہیں کہا، ایک دفعہ مولا کا گرویدہ ہو گیا، مولا کا چاہنے والا ہو گیا۔ اور اس طرح سے آیت کا مصداق وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ مولا متقیان ٹھہرائے کہ کس طرح سے آپ نے ہدایت کی، کس طرح سے آپ نے اپنے اخلاق سے اسے زیر کر دیا، کس طرح سے آپ نے اسے اپنا گرویدہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ہادی من اللہ، جو اللہ کا نمائندہ ہو۔ یہ ہے اوصاف ائمہ کہ کبھی آپ نے تلوار اور ظلم کی بنا پر اپنے آپ کو نہیں منجوایا، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی عطا کے ذریعے سے، اپنے جود کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے سامنے والے کو بھی مجبور کر دیا کہ دیکھو ہمارا نظیر کوئی نہیں ہے، ہمارا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اور انہی شواہد میں سے وہ روایت کہ جو بطور واقعہ ہمیں ملتی ہے کہ چوتھے امام سید و سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نظر آتی ہے کتب معتبرہ میں۔
کہ ایک شخص مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد مولا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جو اول فول وہ بک سکتا تھا، جو نازیبا الفاظ مولا کی شان میں کہہ سکتا تھا کہہ دیا۔ اسی اثنا میں کہ مولا کے ساتھی بھی موجود ہیں، مولا نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اور ایک دفعہ جب وہ شخص چلا گیا تو میرے مولا نے کہا اٹھو اور چلو اس کی بات کا جواب دیں۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، تصور میں ہیں کہ اب مولا نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ جیسا کہ عام مومنین تصور کرتے ہیں کہ مولا سجاد کی سیرت یعنی مظلومیت ہی مظلومیت، لاچار ہی لاچار، نہیں، مولا سجاد بہادر صفت انسان ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنگ میں تلوار چلانا ایک الگ بہادری ہے، اور حق پر رہتے ہوئے بیڑیوں کو قبول کرنا یہ الگ بہادری ہے۔ جب اس شخص کے در پر آئے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، جب اس شخص نے دیکھا کہ مجمع کے ساتھ مولا آئے ہیں تو کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، اللہ اکبر۔ سوء ظن دیکھیے مولا کے اوپر کتنا ہے۔ زمانے والوں نے قدر ہی نہیں جانی، قدر ہی نہیں کی مولا کی۔ کہا کہ آپ مجمع کو اکٹھا کر کے لائے ہیں، آپ لوگوں کا ہجوم لے کے آئے ہیں کہ آپ مجھے ہجوم کے ذریعے ماریں۔ لیکن میں کہوں گا اے شخص کتنا کم ظرف ہے، تجھے نہیں معلوم جو دروازوں پہ ہجوم لے کے آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو دروازے پہ اس انداز میں آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ تب میرے چوتھے امام نے فرمایا نہیں، میں اس غرض سے نہیں آیا کہ ہجوم کے ذریعے سے، ارے ہمیں ہجوم کی کیا ضرورت، اس لیے کہ کائنات ہمارے ماتحت ہے، ہم وہیں بیٹا اگر اشارہ کر دیتے تو یہ عجب نہیں کہ زمین پھٹ جاتی یا آسمان تجھ پر گرتا، ہمیں ہجوم کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ میں نے چاہا کہ وہ باتیں جو تو نے میرے متعلق کہیں اگر مجھ میں ہیں تو میں خدا سے استغفار کروں، اور وہ باتیں جو تو نے میرے متعلق کہیں اور میرے اندر نہیں ہیں تو میں خدا سے تیرے لیے استغفار کروں۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، اور طریقہ کا ہدایت دیکھیے کس طرح سے جواب دے رہے ہیں اس شخص کو کہ اگر وہ باتیں جو میرے اندر ہیں تو میں خدا سے استغفار توبہ طلب کرتا ہوں، اور اگر جو باتیں تو نے میرے متعلق کہی ہیں یعنی بہتان باندھا ہے، جھوٹ کہا ہے، تو میں پھر بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ ایک دفعہ جب اس نے یہ بات سنی قدموں پہ گر پڑا اور تڑپ کے کہنے لگا، روایتوں کے جملے ہیں، کتبیں بھری پڑی ہیں اس روایت سے، کہ تڑپ کے کہنے لگا کہ مولا آپ حق بات جانب ہیں، میں غلط ہوں، یقیناً جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ اس سے منزہ ہیں، میں ان باتوں میں مبتلا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے آئمہ، یہ ہے اوصاف آئمہ کہ کس طرح اپنے اخلاق سے، اور یقیناً یہ اخلاق معجزے سے خالی نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا کہہ دینا، ہمارا سن لینا بہت آسان ہے، لیکن مقام عمل پر اس کو اپلائی کرنا، اس کو اپنی زندگی پر منطبق کرنا، لاگو کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہی اوصاف شیعہ میں سے ہے کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، کہ وہ سنگ دل نہیں ہوتے، جیسے کہ قرآن کی آیت مفہومی ترجمہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب مومنین کی صفت کو بیان کیا گیا تو کہا کہ وہ جب دشمنوں کے سامنے ہوتے ہیں تو سخت دل ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، اور جب اپنوں کے درمیان ہوتے ہیں، اپنوں کی مجلس میں ہوتے ہیں تو رحماء کا لفظ استعمال کیا گیا، رحیم نہیں، بہت رحیم، بہت مہربان، رحم دل ہوتے ہیں۔ آج ہم کیوں اتنے سنگ دل ہو گئے؟ آج کیوں ہم اتنے شقی القلب ہو گئے؟ آج کیوں ہم اتنے مردہ دل ہو گئے؟
جبکہ ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار جو آئمہ ہمیں ملے ہیں اللہ کی جانب سے، وہ اتنے مہربان، اتنے رحم دل کے چوتھے امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے در پر وہ لعین شخص آیا، حسین بن نمیر، لعنت اللہ علیہ، خدا اس پر لعنت کرے، کہ جس نے جناب علی الاکبر شبیہ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا، برچھی سے وار کیا۔ ایک دفعہ مولا کے حضور آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے امان دے دیجئے۔ ایک دفعہ آتا ہے کہتا ہے کہ مولا مجھے رہائش کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ میرے مولا نے رہائش کا مسئلہ حل کیا، اسے غذا دی، اسے اپنے پاس جگہ دی، اور کہا مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں نہیں، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی شخص ہے کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا، لیکن تو ہمارے پاس سائل بن کر آیا ہے، تو ہمارے پاس سوالی کی حالت میں آیا ہے، اور یہ ہماری شان نہیں کہ جو ہماری طرف ہاتھ بڑھائے ہم اسے دھتکار دیں۔ آج اگر ہم تعلیمات اہل بیت پر عمل کریں تو اس بات کا خوف نہ کریں کہ مال ہم سے دور ہو جائے گا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کوئی ہم سے رشتہ نہیں جوڑے گا، ہم معاشرتی اعتبار سے کمزور جانے اور سمجھے مانے جائیں گے۔ نہیں، اگر آپ عمل کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے، ان تنصرکم ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو گے اللہ تمہیں مضبوط تر کر دے گا، اللہ تمہیں قوی تر کر دے گا۔ بس اسی کے ساتھ آخری ایک حدیث بطور شاہد اور منزل مصائب کتاب القطرہ میں ملتا ہے، کہ جس میں مصنف نے مولا حسین علیہ السلام کی متعلق ایک عجیب روایت نقل کی کہ ایک شامی شخص آتا ہے اور آ کر نعوذ باللہ مولا حسین کو سب و شتم، مولا کو برے الفاظ کہنے لگتا ہے، بعینہ ہی جس طرح سے ابھی واقعہ بیان کیا چوتھے امام کے حوالے سے۔ لیکن مولا اس کو جواب میں قرآن کی آیت سنائے جا رہے ہیں کہ اے حبیب انہیں معاف کر دیجئے، اے حبیب ان سے عفو درگزر سے کام لیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مولا حسین کو مسلسل برا کہہ رہا ہوں، اور مولا حسین مجھے جواب میں قرآن کی آیت سنا رہے ہیں مغفرت کی، عفو درگزر کی۔ روایت کے جملے ہیں، کتاب القطرہ، مصنف سید احمد مستنبط۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو شامی ہے؟ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا اس جملے پر، یہ پیغام ہے ہمارے سننے والے محترم سامعین کے لیے کہ صفت شیعہ کیا ہوتی ہے، اوصاف شیعہ کیا ہیں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا کہ اے شخص کیا تو شامی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں شامی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہاں، تیری زبان تیری گفتگو بتلا رہی ہے کہ تو شامی ہے، اس لیے کہ تو سب و شتم کر رہا ہے۔ جو شامی ہوتا ہے، جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے، وہ سب و شتم کرتا ہے، حسینی کبھی سب و شتم نہیں کرتا۔ تب میرے مولا حسین نے فرمایا تو ہمیں مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر تجھے رہائش کا مسئلہ ہے تو ہم تیرے مسئلے کو حل کیے دیتے ہیں، اگر تجھے غذا کا مسئلہ ہے ہم تجھے غذا فراہم کرتے ہیں، اگر تجھے سواری کا مسئلہ ہے ہم تجھے سواری عطا کرتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں شرمسار ہو گیا اور اندر ہی اندر یہ کہنے لگا کاش زمین پھٹ جائے اور تو زمین کے اندر سما جائے، اس لیے کہ تو جس شخص کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا، بری باتیں کہہ رہا تھا، ان کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، وہ تجھے سواری دے رہے ہیں، وہ تجھے غذا دے رہے ہیں، وہ تجھے پناہ دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ کہنے لگتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کا گستاخ ہوں۔ اور روایت کے جملے ہیں، بس روایت ختم اور آپ کی زحمت تمام اور منزل مصائب۔ روایت کے جملے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے، اور روایت کے جملے جب تک وہ مدینے میں رہا میرے مولا کا گرویدہ بن کے میرے مولا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، میرے مولا کا سچا عزادار ہو گیا۔ بس عزاداروں، یہ مجالس، یہ ماہ محرم الحرام در حقیقت ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اس گھرانے کی اتباع کرو گے
تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کربلا میں 72 شہداء یا دیگر تعداد جو بیان کی گئیں، ان کا مقصد صرف اتباع حسین۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ آج تیسری مجلس۔ ہاں رونے والوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ کس انداز میں داخل ہوئے کہ ساتھ میں ابوالفضل عباس علمدار ہیں، نانا کی نشانی جناب علی اکبر ہیں، بھیا حسن کی علامت جناب قاسم ہیں، ساتھ میں مستورات بہن بیٹیوں کی صورت میں ہے، پردیس میں دیار غیب میں جب تپتی ہوئی صحرا کی کربلا کی زمین پر داخل ہوئے ہیں، ایک دفعہ میرے مولا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ روایت کہتی ہے میرے مولا حسین نے دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، یہاں تک کہ 7 گھوڑے طلب کیے، گھوڑے آگے نہ بڑھے۔ میرے مولا حسین جانتے تھے لیکن پھر بھی اپنی مظلومیت بیان کرنے کے لیے کہنے لگے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمارا دل گھبراتا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے کہ جس کی خاک اڑ کر میری بہن زینب کے سر پر آ گرتی ہے؟ پاس کے موجود لوگوں کو طلب کیا گیا، لوگ آتے ہیں، قبیلہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مولا یہ نینوا ہے، مولا یہ غازریہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا یہ زمین کرب و بلا ہے، زمین کرب و بلا کا سنت ہے۔ ایک دفعہ میرے مولا حسین نے فرمایا عباس خیموں کو نصب کر دو، عباس یہیں پر ہمارا قیام ہے، عباس یہیں پر خیمے نصب کرو۔ اور پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جس کو سننے کے بعد میرے مولا کے چاہنے والے مضطر ہو گئے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا لوگوں یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں ذبح کیا جائے گا، لوگوں یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہ وہی زمین کربلا ہے جہاں میری خشک رگوں پر خنجر چلے گا۔ ایک دفعہ اپنی شہادت کے وقت منظر کو بیان کرنے لگے، اپنی مصیبت کو بیان کرنے لگے۔ بہت مشکل تھا میرے مولا حسین کے لیے۔ ہائے میں نصب ہوئے، عماریوں کو بٹھایا گیا۔ اسی اثنا میں جناب حور علیہ السلام کا بھی قافلہ مولا حسین سے آ ملا۔ جناب حور علیہ السلام اس انداز میں آئے کہ ان کے تمام فوجی سمیت جتنے بھی جانور گھوڑے تھے تمام پیاس سے لرس رہے تھے، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ میرے مولا حسین نے فرمایا عباس جا کے حر اور اس کی فوج کو سیراب کرا دو، دیکھنا ان کے جانور بھی پیاس سے نہ رہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ کو کتنا خیال ہے، جانتے ہیں جو لشکر آ رہا ہے وہ آپ کا قاتل ہے، آپ کا خون کا پیاسا کا لشکر ہے، آپ ان کو سیراب کرا رہے ہیں، ان کے جانور کو بھی سیراب کرا رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا ننھا بیشی علی اصغر ہوگا اور آپ سوال آپ کرتے ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو پانی میسر کرے۔ ہاں جرکم اللہ، مولا کو حسین کے علاوہ کوئی غم نہ ملے، آپ کے اشکوں کو اللہ رمال فاطمہ میں جگہ قرار دے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب جناب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ نے کہا بھیا حسین ذرا خیمے میں آئیے، بھیا کو خیمے میں طلب کیا۔ جب مولا حسین خیمے میں آئے ہیں، عجیب غربت ہے بہن اور بھائی کی، عجیب مظلومیت ہے۔
میری ثانی زہرا شہزادی کبریٰ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بھیا یہ کون سی جگہ ہے، بھیا یہ کیسی زمین ہے جس زمین پر آنے کے بعد زینب کا دل لرز رہا ہے؟ بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ جس کی خاک اڑ اڑ کر میرے سر پر آتی ہے؟ بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ایک بی بی کی رونے کی صدا سنائی دیتی ہے؟ رونے والوں سنو گے اور اپنے مولا حسین کی مظلومیت کو سنو گے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں بھائی اے زینب اے بہنا یہ زمین کرب و بلغ ہے، یہ وہی زمین ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ اے بہنا یہ زمین کرب و بلغ ہے، یہی ہماری امتحان گاہ ہے، یہی ہماری مقتل گاہ ہے۔ اور بہنا تم جس بی بی کی رونے کی صدا سن رہی ہو وہ بقیہ سے آئی ہوئی میری ماں زہرا ہے، جو سفر میں میرے ساتھ ساتھ ہے اور کہتی ہے حسین گھبرانا نہیں، تو تنہا نہیں، تیری ماں موجود ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایہم ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، بالخصوص مظلومت مولا حسین علیہ السلام کا، ہمارے اس قلیل سے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پالنے والے جو مومنین اس مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں ان سمیت تمام مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ غم حسین کے علاوہ کوئی غم عطا نہ فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد صاحب کربلا مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار موجود ہیں ان کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو مستجاب فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اور ان کے اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد والہ الطاہرین ماتم حسین۔